أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اگر اس رکوع سے آگے گزرنا ہو پھر دوبارہ تلاوت اگلی کر لیں گے. ودّ کثیر من اہل الکتاب. ودّ ویسے تو ماضی کا صیغہ ہے، چاہا ترجمہ ہے اس کا، اور اگر بعد میں جمع بھی آئے تو واحد کا صیغہ عربی میں استعمال ہو جاتا ہے. بہتوں جس طرح ہم کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے چاہا، چاہا اگرچہ واحد کا ہے لیکن بعد میں آنے والے بہت سے کے لیے بھی
ایک واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں بھی ودہ اسی معنوں میں اور بھی کثرت سے یہ استعمال ہوتا ہے. وہ آپ نے پہلے نوٹ نہیں کیا ہوگا مگر اب میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. ودہ کثیر من اہل الکتاب، لفظاً ترجمہ یہ ہوگا بہت سے اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جنہوں نے چاہا، لیکن محاورتاً ترجمہ یہ ہے اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں. اردو محاورے کے لحاظ سے نہیں، عربی محاورے کے لحاظ سے. یعنی جب وہ یہ کہنا چاہیں کہ چاہتے ہیں تو ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے بکثرت اس کو استعمال فرمایا ہے. یہ مراد نہیں کہ ایک دفعہ چاہا تھا، مراد یہ ہے چاہتے ہیں. بدہ کثیر من اہل الکتاب، اور ماضی میں استعمال کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات وہ چاہتے رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے یہاں بھی چاہا وہاں بھی چاہا، بارہا ان مواقع پیش آئے، تو اس لیے ان کے چاہتے رہنے کو ماضی کے لفظ سے بیان کیا ہے، اور اس کے اجتماعی شکل یہ دکھائی ہے کہ یہ ان کا کردار ہے، وہ چاہتے رہتے ہیں، بارہا چاہ چکے ہیں اور آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا. بس اس لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے چاہتے ہیں اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد تمہارے ایمان لانے کے بعد کفار کی حالت میں لوٹا دیں. کفارہ سے مراد ہے کافر ہوتے ہوئے لوٹا دیں، یعنی کفر کی حالت میں لوٹا دیں. حسدا من عند انفسہم، یہ حسد کے نتیجے میں ہے، من عند انفسہم جو ان کے اپنے اندر سے پیدا ہو رہا ہے. اس میں مواقع بتا دیے گئے کن موقعوں پر انہوں نے چاہا ہوگا اور کن موقعوں پر چاہتے ہیں اور آئندہ بھی چاہیں گے. جب الہی جماعتیں پھیلتی ہیں، جب ان پر فضل نازل ہوتے ہیں، اس وقت حسد پیدا ہوتا ہے. پیدا تو ان کے اندر سے ہوتا ہے. من عند انفسہم کا مطلب یہ نہیں، یہ تو نہیں کہ باہر سے کوئی وجہ نہیں پیدا ہوتی. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ باہر سے کوئی جائز وجہ حسد کی پیدا نہیں ہوتی اور اندر اندر جلتے رہتے ہیں. لیکن بیرونی وجہ کا انکار نہیں ہے، ناجائز وجہ کا انکار ہے. اور جائز وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل نازل ہو رہے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے فضلوں پر حسد کا کس کو حق ہے؟ تو یہ مراد ہے من عند انفسہم، اپنی طرف سے ہی وہ بیچارے حسد کی آگ میں جلتے ہیں، اور جب یہ واقعہ ہو رہا ہے اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ کاش ہم ان لوگوں کو واپس لوٹا سکتے، واپس لوٹا نہیں سکے اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دن بدن زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں. یہ اشارہ ہے حسد کی لفظ کے اندر کہ یہ وہ مواقع ہیں جب وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں مرتد کریں، اور اس کے نتیجے میں مرتد کرنے کی کوششیں دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسا دائمی طریق ہے کفار کا کہ جیسا گزشتہ زمانوں میں ہوتا تھا ویسا آج کل بھی ہو رہا ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، ایک اور ان پر فرض جرم یہ عائد کیا گیا یا فرض جرم عائد کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حق کھلنے کے بعد ایسا کرتے ہیں. تبین حق کا جو ہے اس کا حسد سے کیا تعلق ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے غیر معمولی فضل کا نشان آئے تو ایک دفعہ دل اندر سے ضرور ہل جاتا ہے کہ ہیں سچے، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنی مدد کیوں دیتا؟ اور یہی اب رپورٹیں مل رہی ہیں پاکستان سے اور دوسری جگہوں سے کہ جب خدا کے فضل سے عالمی بیعت ہوئی ہے تو بے اختیار بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سچے تو یہی لگ رہے ہیں، خدا کی تائید ان کو ہے، لیکن ہم احمدی نہیں ہو سکتے. تو ایسی قطعی شہادت آج مل رہی ہے، اس لیے سابق زمانے کی تصدیق کرنے والا ہے آج کا مضمون. مصدق لما بین یدیہ جو والا مضمون ہے وہ ہم پر اپنے تجربے سے کھل رہا ہے. ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے، اب بھی یہی ہو رہا ہے،
اور تبین ہوتا ہے ان پر، نظر آ جاتے ہیں نشان، دیکھتے ہیں، ایک دفعہ دل دہل جاتا ہے، پھر اسی رٹ پر دوبارہ چل پڑتے ہیں۔ فاعفو وصفحو، فرماتا ہے ان سے عفو کا سلوک فرما اور ان سے درگزر کر، ایک طرف منہ کر لے، اعراض کر لے۔ یہ نصیحت خاص طور پر آج کل جماعت احمدیہ کے لیے بہت موزوں ہے، کیونکہ اب خط آج کی ڈاک میں بھی کثرت سے خط ہے، بڑی سخت گالیاں دے رہے ہیں آج کل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو سزا پہلے ملی ہوئی ہے بیچاروں کو، گالیاں تو اس سزا کے نتیجے میں دے رہے ہیں جو مل چکی ہے، اس لیے حوصلہ کرو، ان کو تو مار پڑی ہے تو بولے ہیں، ایسی شدید تکلیف ہوئی ہے تبین الحق کے نتیجے میں، یہ اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تبین ہوتا تھا، ایک روشنی کی نئی لہر دوڑتی تھی تو مخالفتیں بڑھتی تھیں، اور مخالفتیں بڑھنے کے نتیجے میں جو گند بکتے تھے، قرآن فرما رہا ہے کہ تبین حق تمہارے حق میں ہوا ہے، تمہارے پر خدا کے فضل کے نتیجے میں ہوا ہے، اس لیے ان کو جو مار پڑی ہے اسی تب بول رہے ہیں فافو، اسے معافی کا کر، چھوڑ پڑے، ان کو تو چوٹ پڑ چکی ہے، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا، اور اعراض کر، بے وجہ ان کے سامنے جواب دینے کے لیے نہ جاؤ، ان سے لڑو نہیں، ان کو کوئی موقع نہ دو کہ یہ مقابلے پر تمہارے مقابل پہ آنے کی وجہ سے اور زیادہ مشتعل ہوں، یہ حکمت بھی اس تعلیم میں ہے۔ عفو کے بعد اعراض جو فرمایا ہے تو مراد ہے ایسی حالت میں جب کہ تمہیں کامیابیاں نصیب ہوں اور یہ مشتعل ہوئے ہوں تو بے وجہ ان لوگوں میں گھسنا، ان کو یاد دلانا، ان کو رب کرنا اور ان کی گالیوں کے جواب کی کوشش کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حکمت عملی کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں وصفہ حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تو اپنی ایک تقدیر ظاہر کرنے والا ہے، اس تقدیر کے ظہور سے پہلے تمہیں کیا ضرورت ہے خام خواہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہو اور ان سے بے وجہ ٹکرے دیتے ہو؟ تم ترقی کرتے رہو، اپنے حال میں مست رہو، اور ان کے گند بکنے کا کوئی مقابل پہ جواب نہ دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو امر ظاہر فرمانا ہے وہ تو ضرور فرمائے گا، اور جو وہ ظاہر فرما دے گا، امر میں حکومت بھی ہوتی ہے، اور امر میں ایک غیر معمولی تقدیر کا فیصلہ بھی مراد ہوتی ہے، تو لفظ امر بڑا وسیع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس تقدیر کا فیصلہ فرما رکھا ہے، جب وہ وہاں اس وقت تک صبر کرو، اس وقت تک اعراض کرو جب تک خدا تعالیٰ کی وہ خاص تقدیر ظاہر نہیں ہو جاتی، اور امر ہی میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طاقت لے کر نہیں جب تک آتا، یعنی امر تمہیں ضرور ملے گا اور اللہ تمہارے لیے یہ امر لے کے آئے گا، تو امر تمہارے ہاتھ میں چلا جائے گا تو پھر یہ ان باتوں ان لوگوں کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی، اس وقت پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ ان آیات کا نزول ہوا ہے تو بظاہر یہ ناممکن بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح شان و شوکت کے ساتھ امر عطا فرما دے، لیکن چند سال کے اندر دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے امر عطا فرمایا اور سارے عرب پر واضح کھلا کھلا امر عطا فرما دیا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے کے متعلق یاد رکھیں کہ اس پر مستشرقین میں سے بھی بعض نے، مگر زیادہ تر آریوں نے اعتراض کیے ہوئے ہیں اور بہت مذاق اڑائے ہوئے ہیں، اور اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض مسلمان فرقوں کے درمیان بھی نہایت بےہودہ بحثیں چل پڑی ہیں، یعنی یہ جو دیوبندی فرقے کے لوگ ہیں انہوں نے یہاں تک تشدد کیا اس معاملے میں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے
تو اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے، چوری پر بھی قادر ہے، اور اس کے مقابلے پر دوسروں نے کہا کہ بالکل بکواس ہے، یہ تو خدا تعالیٰ پر تہمت ہے. پھر یہ آپس میں ان کی بڑی بڑی بحثیں چلی ہیں. بعض دفعہ یہ باقاعدہ ریڑوں پر کتابیں لا کر تو ایسے مناظرے کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ نہیں، اس چیز پر قادر ہے کہ نہیں. اس کے نتیجے میں آریوں کو بہت موقع ملا اور انہوں نے بہت بکواس کی کہ اچھا یہ ان کا خدا ہے جو نعوذ باللہ فلاں چیز پر بھی قادر ہے. ایسے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جو ایک حیادار انسان زبان پر نہیں لا سکتا کہ اس چیز پر بھی قادر ہے، اس چیز پر بھی قادر ہے. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں آریوں کو پکڑا، اسلام کا دفاع فرمایا، وہاں شے کے لفظ پر متوجہ فرمایا. آپ نے کہا شاہ کا مطلب ہے چاہنا، جو چیز چاہے اس پر قادر ہے. تو کوئی بدبخت تو نہیں ہے انسان جو چوری چاہنا چاہتا ہے اور قانون سے ڈرا ہوا ہے، یا کوئی گندگی چاہتا ہے اور مجبور ہے لیکن قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پاکی کی وجہ سے سوائے پاک چیز کے کچھ چاہ ہی نہیں سکتا، چاہتا ہے ہی نہیں، یوں کہہ دیں آپ. اور فرمایا ہے اللہ کل شین، جو چیز وہ چاہتا ہے ہر اس چیز پر قادر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. بس عربی زبان میں جو لفظ شے میں اس مسئلے کی چابی رکھی ہوئی تھی، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آریوں سے مناظروں کے دوران اور بعض دفعہ عیسائیوں سے مناظروں کے درمیان بڑی قوت کے ساتھ استعمال فرمایا ہے. بس ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ترجمہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ درست نہیں ہے. یعنی درست ان معنوں میں تو ہے کہ شے اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، غلط نہیں کہہ سکتے. اگر ہم اپنے ترجمے میں مفہوم بھی داخل کر دیا کریں تو یہ جو میں نے اس لیے کہا ہے، جو میں نے ترجمہ اب کیا تھا اس میں بھی چیز لکھا گیا ہے غلطی سے. ماجد صاحب کو توجہ دلا دینا کہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ اگر آ جائے تو پھر درست ترجمہ ہوگا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو. نماز پڑھو کی بجائے اقیم الصلاۃ بے زور ہے، اس میں باجماعت نماز کی طرف واضح اشارہ ہے کہ نماز کو اجتماعی طور پر قائم کرو. دوسرا یہ کہ نماز حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر توجہ سے ہر وقت اس کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو یہ گر پڑتی ہے. اور گر پڑتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز قائم نہیں رہتی. ویسے نماز تو خود نہیں گرتی، نماز قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن اگر خیال بہک جائیں، بار بار دوسری طرف توجہ منتقل ہو جائے تو تمہاری نماز گر گئی، اور وہ تمہیں کیسے اٹھائے گی؟ پھر وہی نماز اٹھانے کے قابل ہوتی ہے اور طاقت رکھتی ہے جو کھڑی ہو، وہ تمہیں بھی کھڑا کرے گی. لیکن اسے کھڑا کرنے کے لیے تمہیں جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے خاص توجہ اور بار بار معنی پر غور کر کے کلمات کو ادا کرنا ضروری ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ لفظ ایک عمومی قربانی کا لفظ ہے جس میں تمام دینی قربانیاں، مالی قربانیاں شامل ہو جاتی ہیں جو دینی کاموں پر خرچ کے لیے خصوصیت سے اجتماع کو دی جائیں، یا نظام جماعت کو دی جائیں، یا نظام دین کو دی جائیں اور اس ذریعے سے خرچ کی جائیں، ان کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اور جو اپنے طور پر روزمرہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں غریبوں پر، وہ صدقہ کہلاتی ہیں. صدقہ نظام جماعت کے ذریعے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور ذاتی طور پر بھی، لیکن زکوٰۃ ذاتی طور پر نہیں خرچ ہو سکتی. لازم ہے کہ وہ بیت المال میں جمع کرائی جائے. لیکن زکوٰۃ کے عمومی مفہوم میں بعض علماء
ہر قسم کے خرچ کو داخل کر لیتے ہیں، لیکن وہ اصطلاحی نہیں ہے، وہ ایک عمومی ہے کہ ہر بات جو خدا کی خاطر دی جائے، ہر چیز یا ہر قربانی جو مالی ہو اور خدا کی خاطر کی جائے، اس کو بالعموم زکوٰۃ کے تابع کر لیا جاتا ہے، مگر یہ اصطلاحی چیز نہیں۔ اصطلاحاً زکوٰۃ وہی مالی قربانی ہے جو نظام دین کی وساطت سے خرچ کی جائے، اپنے طور سے اس پر تصرف نہ کیا جائے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو تم اپنے آپ کے لیے، اپنے وجودوں کے لیے، اپنے نفوس کے لیے جو بھی اچھی چیز آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جو تم خدا کی خاطر خرچ کرتے ہو اللہ پر احسان نہیں، نہ خدا کو براہ راست کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، تمہاری ایسی امانت ہے جو بڑھ کر تمہیں پیش کی جائے گی، اور کوئی دولت جو خواہ وہ کتنی بڑی ہو مرنے کے بعد اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ احسان ہے تم پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کچھ آگے بھیجنا ہے۔ اب یہاں کے ایکسچینج میں سے تو چوری چیزیں نکل جاتی ہیں، ایک ملک کا قانون ہو کہ یہاں سے ہماری کرنسی دوسری جگہ نہ جائے گی تو 1000 چور دروازے ہیں وہاں سے نکل جاتی ہے، اور آپ نے آگے بھیجنا ہو مرنے کے بعد کہاں سے بھیجیں گے؟ کوئی صورت نہیں ہے، بالکل ناممکن ہے کہ ایک دمڑی کی چیز بھی یہاں سے وہاں لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالی نظام، قربانی کا نظام جاری کر کے یہ ایکسچینج کھولا ہوا ہے، اور اس آیت میں اس کو واضح فرمایا گیا ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، تم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ خدا پہ کوئی احسان، اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ یہاں روپیہ قبول کر کے اگلے جہان میں کھاتے میں لکھتا ہے اور اس عرصے میں بڑھاتا رہتا ہے۔ معمولی سی رقمیں بھی بڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں۔ اگر یہاں کا نظام ہی دیکھیں آپ، بینک وغیرہ کا نظام، تو اس میں کہا جاتا تھا کسی زمانے میں یہاں کسی رو چلی تھی کہ 6 پاؤنڈ دو تو وہ 6 سال میں 36 پاؤنڈ ہو جائیں گے۔ وہ کس طرح ہوں گے یہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں اگر 1 ارب سال ہو آج اور حشر کے دور میں، اور اللہ تعالیٰ ان بینکوں سے بہت زیادہ بڑھا کر دینے والا ہے، تو آپ کی دولت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بڑھا کے تمہیں دے گا۔ یعنی یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ وہ سودی حساب کر رہا بیٹھا، مراد یہ ہے کہ یہاں بھی تو لوگ تم سے یہ سلوک کرتے ہیں، تم ان کو دیتے ہو اور کچھ عرصے کے بعد تمہارا روپیہ بڑھا کے دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عظیم انتظام فرما دیا ہے کہ یہاں کی دولت ادھر پہنچ جائے گی۔ یہ ضرورت جو تھی انسانی، اس کی طرف پہلے بھی قوموں کی توجہ ہوئی ہے، اور فراعین مصر کے علاوہ اور بھی ایسی تہذیبیں تھیں جن میں امیر لوگوں کے ساتھ ان کے مال و دولت دفن کیے جاتے تھے، بلکہ نوکر چاکر بھی دفن کر دیے جاتے تھے۔ گانا میں ابھی تک ہے اور بھی بعض ممالک میں ہے، افریقہ میں، کہ ایک بیچارہ تو نہیں، کوئی رئیس جو چیف ہے وہ مر گیا تو کہتے ہیں اس کے ساتھ نوکروں کی ضرورت ہے، تو اس دن فری فار آل ہے، جہاں جو کوئی پکڑا گیا اس کے چیف کے آدمی اس کا سر اتار کے تو اس کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں، تاکہ یہ جو وہاں جا کر خدمتگار، کوئی ساتھی، کوئی اور حوالی موالی ساتھ چلے جائیں۔ تو یہ پرانے زمانے کا رواج آج تک بھی بعض جگہ چلا آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد یہاں سے کچھ آگے اپنے لیے بھیجنے کی خواہش ہے، اور یہ جاہلانہ طریق پر ایک تو قتل بھی کر دیتے ہیں اور جاتا بھی کچھ نہیں۔ اور پرانے زمانے میں دولتیں دفن ہوتی تھی ساتھ، بے شمار سونا اور جواہرات اور ایسی چیزیں اور گھر کی ضرورت کی چیزیں، پورے کے پورے کمرے سجا دیے جاتے تھے کہ فرعون صاحب وہاں جا کے ان میں بیٹھیں گے۔ تو وہ تو یہی دفن ہو گئی، یہاں سے چور اٹھا کے لے گئے، وہاں تو کچھ نہ پہنچا۔
تو خدا تعالیٰ نے دیکھیں کیسا عجیب انتظام فرما دیا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو. یہاں لے تو وہاں پہنچائے نا. یہ دو ہاتھ جو دنیا اور عقبہ دونوں میں ہیں یہ خدا کے ہاتھ ہیں, اس کے سوا کسی کے ہاتھ نہیں. تو کیسا اعلیٰ نظام مقرر فرما دیا. کہتا ہے یہ زکوٰۃ دیتے تو ہو اپنے لیے, اور تمہارا حساب ہم نے آگے منتقل کیا, وہاں ضرور دیکھو گے کہ ایک ایک پائی کا حساب موجود ہوگا. ان اللہ بما تعملون بصیر, اس میں مالی قربانی کے سوا اعمال کا بھی ذکر آ گیا ہے. اس کی وضاحت مزید فرما دی ہے کہ عبادت کے قیام اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر فرمایا تھا. تو یہ نہ سمجھنا کہ تم جو خرچ کرتے ہو صرف وہی آگے پاؤ گے. وہ سارے نیک اعمال جو کسی قسم کی جزا چاہتے ہوں, جس پر خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہو, وہ بھی تمہارے بینک اکاؤنٹ میں قیامت کے دن داخل کی جائے گی. فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہاری اس دنیا میں رہ جائے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر باریک نظر رکھ رہا ہے. اور اس میں دوسری طرف کا منفی اشارہ بھی آ گیا کہ چونکہ تمہارے اعمال سے واقف ہے اور ظاہر جو خرچ کا ہے وہ اصل میں خدا کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتا, اس لیے اگر مالی قربانی میں تمہاری بدنیتیں شامل ہوئیں, ریاکاریاں شامل ہو گئیں, یا دوسری قربانیوں میں کھوٹ آ گئے, تو خدا کی چونکہ نظر ہے اس لیے وہ حساب منتقل نہیں ہوگا, وہ یہیں تمہیں مل جائے گا. تو منتقل وہ ہوگا جہاں سزا دی جائے یا جزا دی جائے. تو سزا کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی گند کیے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ اچھی چیزیں بن کے جائیں گی, مال گندا ہی رہے گا, اور تمہیں فائدہ اسی کا پہنچے گا جو صاف دل اور پاک نیت سے تم نیکی بجا لاؤ گے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام اصول بیان کیا, کتنا معقول ہے. جو شخص بھی ایسا کرے اللہ رضا حاصل کرے گا اور جنت میں اس کو بدلے ملیں گے. ان جاہلوں کا جو اہل کتاب بگڑے تو عقیدہ یہ بن گیا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, انہوں نے کہا, یا دوسری جیسا کہ میں نے تشریح کی تھی وہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہرگز اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا الا من کان ہودن اور نصارا, سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو. یعنی اہل کتاب میں سے ہونا لازم ہے, اس سے باہر خدا نے کسی کے لیے بخشش کا کوئی سامان نہیں فرمایا. اور دین اسی ملک, اسی قوم, انہی قبائل کے لیے محدود ہو گیا. بس جو بھی یہودی نہ بن سکا یا نصرانی نہیں بن سکا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. تلک امانیہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی خواہشات ہی ہیں, بس وشفل تھنکنگ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, امانی اس کو کہتے ہیں. کہ بیوقوف اپنے جنت الحمقاء میں بس رہے ہیں, بیوقوفوں والی خوابیں دیکھ رہے ہیں, اس کا کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں. قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, قل تو کہہ دے, ہاتھو میں نے لے آؤ, برہانکم اپنی برہان, برہان کہتے ہیں دلیل قطعی قوی دلیل کو, بس اپنی کوئی قوی دلیل تو لاؤ, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. صادقین جمع ہے صادق کی, اور ان کنتم صادقین میں کنتم کی وجہ سے صادقون کی بجائے صادقین کہا گیا ہے. یہ ابھی آپ کو پڑھایا نہیں, اس لیے سر اتنا ہی کافی ہے. اگر تم صادقون ہو کی بجائے اگر تم صادقین ہو کہا گیا ہے, کیونکہ کانا کا اثر ہے اس کے اوپر. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اب وہ پہلی بات کی بہت کھل کر وضاحت فرما دی گئی, کوئی شک کی گنجائش نہیں رہنے دی گئی کہ جزا کس بات کی ہوگی.
کون ہے جو جزا پائے گا، کون ہے جو جزا سے محروم ہوگا؟ من اسلم وجہہ للہ، شرط یہ ہے، خبردار بلا، شرط یہ ہے کہ جس نے اپنا چہرہ یا اپنی توجہ خدا کے سپرد کر دی، جو خدا کے حضور ایسا جھک گیا کہ اسی کا ہو گیا، سپردگی جس کو کہتے ہیں، وہ اسلمہ کے لفظ میں بیان فرمائی گئی۔ تو من اسلمہ، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، وجہ اپنے توجہ کو، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور چہرہ جس طرف توجہ اس طرف مڑتا ہے، اس لیے عربی زبان میں چہرہ توجہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں بھی وجہ کا لفظ استعمال ہے وہاں توجہ ہی کے معنوں میں ہے۔ تو فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ اپنا چہرہ جس نے بھی اللہ کے لیے خالص کر دیا، اس کے سپرد کر دیا، وہ محسن، اور پھر اچھے کام کر دکھائے، وہ محسن بھی ہے، ساتھ اچھے کام کرتا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، یعنی صرف اللہ کی طرف منہ کر کے خاموش بیٹھے نہیں رہنا، پھر کچھ احسان بھی کرو، کچھ اچھے کام بھی کر کے دکھاؤ۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ فلہ اجرہ عند ربہ، ایسی صورت میں فلہ، پس اس کے لیے ہے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، عند میں نے پاس، ربہ اس کے رب کے پاس، پس فا کہتے ہیں پس کو، پس اس شخص، ایسے شخص کے لیے، اس کے لیے لہو اجرہ، اس کا اجر ہے، عند پاس، ربہ اس کے رب کے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہے، کسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کھوئی ہوئی چیز کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دنیا میں لوگ یہاں چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں تو کئی دفعہ بہت غم کرتے ہیں کہ سب کچھ رہ گیا، یہاں کچھ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے، خاص طور پر جو قومیں جو حیات آخرت کی قائل نہ ہو، وہ مرتے وقت بڑی بے قراری کرتی ہیں کہ سب کچھ گیا، بس جب کچھ ہو کچھ کمایا، سب کچھ یہیں رہ گیا، کچھ بھی کام نہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا تو سب کچھ یہاں نہیں رہا، یہ تو ادھر منتقل ہو جانا ہے، اس لیے حزن بھی نہیں کریں گے۔ یہ ان کو پتا ہے کہ جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ اللہ کے حضور بہت زیادہ ملے گا، اور خوف اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ میں اگر میرے خاطر خالص ہو جاؤ گے تو میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، بلکہ تمہارے لیے جنت یقینی ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، پہلے ان دونوں قوموں کا باقی دنیا کے خلاف ایک کا بتایا گیا کہ یہود اور نصارہ مل کر آپس میں ہی جنت بانٹ بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے سوا کسی کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا الہام خالصتاً بنی اسرائیل کے لیے، اور اس سے پہلے جو بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ، اور نوح بھی کہتے ہیں ہم ہی میں سے آئے تھے، آدم بھی یہیں تھے، تو گویا اس خاندان کے لیے جو مشرق وسطیٰ میں بس گیا، اس کے لیے کہتے ہیں سب کچھ خالص ہے، اور باہر والے کے لیے کچھ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دعویٰ کرنے کے بعد اب آپس میں پھر لڑ پڑتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں نصارہ کا تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، علی شیء کسی چیز پر ہی نہیں ہے، ان کا تو نہ کوئی موقف، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی دین، کوئی حال ہی نہیں، کچھ بھی ان کا نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بھی حق پر قائم نہیں رہے۔ اب یہ جھگڑا کیسے طے ہوگا؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، مطلب ہے
جاہل لوگ جیسا کہ مشرکین تھے عرب کے، لا یعلمون کا مطلب ہے ان کے پاس کتاب بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، جاہل ہیں میرے مطلق، مگر کہتے وہ بھی یہی ہیں کہ ہم لوگ ہی ہیں جو کسی بات پر قائم ہیں، یہ جو اہل کتاب مسلمان سارے لوگ باقی سب، یعنی سب کی چھٹی، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ یہ ہر مذہب کا آپس کا جھگڑا ہے، ایک انسانی فطرت ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، بس اللہ ہی ہے یحکم بینہم، جو بینہم ان کے درمیان، یحکم فیصلہ صادر فرمائے گا، یوم القیامت ہے قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، فی ما کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جو، کانوا فیہ یختلفون، اس بارے میں جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے، یہ ترجمہ لفظاً کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ لگے کیوں دہرایا گیا ہے، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا، اس بارے میں جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، میں نے یہی طریق اختیار کیا ہے عربی میں کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس بارے میں جس بارے میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر اس اختلاف کا فیصلہ کسی ملک کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہی کر دیں، پھر اللہ کیا کرے گا؟ یہ مشکل پڑ جائے گی اللہ اس طرح توجہ نہیں گئی ان کی، قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے لیکن ان کی توجہ نہیں گئی کہ ہم کیوں مشکل میں ڈالیں اللہ کو بیچارے کو۔ ہم نے سارے آخری قطعی فیصلے یہیں عدالتوں میں، اسمبلیوں میں، سپریم کورٹ تک کر دیے ہیں، اور جنگ اخبار نے سرخیاں بھی لگا دی ہیں، تو اب اللہ کے لیے کام کیا باقی رہ گیا قیامت کے دن کرنے کے لیے؟ بیٹھا دیکھتا رہے گا کہ اچھا جی یہ فیصلہ تو صادر ہو گیا، باقیوں کی باتیں اب کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ان کا جھوٹا ہونا، ان کی بدبختی اس بات سے ثابت ہوگی اس دنیا میں بھی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے زیادہ ظالم ہو کون سکتا ہے؟ ان لوگوں کو اگر یہ امید ہو کہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ بھی ملتوی ہوگا اور وہاں شاید سچے نکلیں، تو یہ امید تو خدا نے کاٹ دی۔ جو مسجدوں کی بربادی کا فیصلہ کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ تو اسی دنیا میں اعلان ہو رہا ہے خدا کی طرف سے، اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بندے اور خدا کے درمیان حائل ہو رہا ہے، اس مقصد کے درمیان حائل ہو رہا ہے جس کی خاطر ان جن و انس کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس لیے ان کو مرنے کے بعد کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ان کا فیصلہ صادر ہم ابھی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے اس سے زیادہ ظالم، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جس نے مساجد سے روکا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر ادا کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جب پاکستان حکومت سے یہ باہر کی حکومتیں پوچھتی ہیں تو جو پہلے زمانے میں بھی اس قسم کے جواب ملتے تھے، ابھی بھی ان کو جواب مولوی دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو عبادت سے تو نہیں روکا، گھر بیٹھ کے جو مرضی کریں، لیکن پبلک میں نہیں کر سکتے، مسجد میں نہیں کر سکتے، ہم تو یہ کہتے ہیں صرف۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ مسجد میں جا کے عبادت کرتے ہیں اور یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ فرماتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم یہ خباثت کرو، اس لیے تمہارے سب سے زیادہ ظالم ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں۔ اولئک ما کان لہم، خرابہا کا مطلب اس کے اجاڑنے کا یا اس مسجد کو منہدم کر کے اس کو ملیامیٹ کرنے کا مضمون بھی خراب کے اندر داخل ہے۔ جب یہ پرانے قلعے اجڑ جاتے ہیں تو ان کو خرابہ کہا جاتا ہے، کھنڈرات کو خرابہ کہا جاتا ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو کھنڈر بنانے والے لوگ اور مسجدوں کو بے آباد کرنے والے لوگ سب سے زیادہ ظالم ہیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها
الا خائفین. ان کو تو زیبا نہیں تھا کہ ڈرتے ہوئے قدم رکھنے کی بجائے خدا کی عبادت کے لیے مخصوص جگہوں میں داخل ہوتے. جب بھی وہ داخل ہوتے خدا کا خوف کھاتے کہ کس کا گھر ہے. اس لیے وہاں بےہودہ سرائی کرنا، شور مچانا، اس پر حملے کرنا، اس سے نمازیوں کو روکنا، اس کو ویسے اکھاڑ کر برباد کر دینا، یہ سارے کام ایسے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ اس میں رد فرما رہا ہے. لہم فی الدنیا خزی، میں نے بتایا تھا نا کہ یہ فیصلہ دنیا میں صادر ہو رہا ہے. آخرت کے والے فیصلے سے علاوہ مضمون شروع ہوا ہے. اس کا ثبوت ابھی آخر پہ دیکھ لیں کیسا قطعی موجود ہے. فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے لمبے کی. دنیا میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی کی سزا ضرور پہنچے گی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب مقدر ہے. اس حصے سے ان کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں مل گیا تو آخر میں شاید کمی ہو جائے. آخر کا بڑا عذاب تو ہے ہی. اس دنیا میں بھی ان کو رسوائی اور ذلت نصیب ہوگی. کئی طریق سے ہوتی ہے. اب بعض لوگوں کی طرف سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا مسجد میں، اس میں شریف اگرچہ کھلا بازاروں میں تو نہیں آ سکے، لیکن نہایت تذلیل کے ساتھ ملا کا ذکر کر رہے ہیں. یہ قوم بھی بڑی خبیث ہے. یہ آپس میں لڑانے والے، مسجدیں اجاڑنے والے لوگ تو لام تان پر ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن یہ جمع ہوتی رہتی ہے. اس کا جو درجہ ہے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب لبالب ہو پھر یہ چھلک پڑتا ہے. پھر عمومی رسوائی کے دن آتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے مسجد شہید گنج کا قصہ ہوا تھا، تو یہی احراری جو ہماری مسجدیں اجاڑنے والے ہیں، انہوں نے خود اپنی مسجد بھی اجاڑ دی تھی. بڑی لان تان ہوئی تھی ان پر. پھر تو رسوائی سے مراد یہ ہے کہ شرفاء میں احساس پیدا ہو جاتا ہے اور یہ لوگ پھر کسی عزت کے مقام کو نہیں پہنچتے. جب مسجدوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو پھر اس دنیا میں بھی ان کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. جہاں تک کسی مسجد کے اجاڑنے کا تعلق ہے، فرمایا تم نقصان تو نہیں پہنچا سکو گے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم کس کس چیز پر قابض ہوگے؟ مشرق بھی خدا کی ہے، مغرب بھی خدا کی ہے. جہاں بھی تم پہنچو گے وہاں اپنے بندوں کے لیے خدا موجود ہے. جس مسجد کی طرف سے بھی منہ ان کا پھیرو گے، ہر طرف جہاں یہ لوگ جائیں گے خدا وہیں ہوگا. یعنی خدا ان کے ساتھ ساتھ پھرے گا، ہر جگہ ان کو دکھائی دے گا. اس لیے مسجدوں سے محروم کر کے تم خدا سے آری نہیں کر سکتے، بلکہ خدا زیادہ شان سے حاضر ہو جائے گا. حضرت گرو بابا نانک کے متعلق ایک سکھ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں کعبے کی طرف ٹانگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے سختی سے ان کو روکا کہ ٹانگ ادھر کرو. جب ٹانگ ادھر کی تو خانہ کعبہ ادھر ہو گیا. اب یہ سکھ پیش کرتے رہتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں بعض احمدی قادیان سے اس کا کیا جواب ہے. ان کو میں سمجھاتا ہوں اس کے دو جواب ہیں. یا تو یہ کشفی نظارہ ہے اور یہی مضمون ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی جاؤ خانہ کعبہ ادھر ہی ہوگا. یعنی خدا کا رخ، خدا کا چہرہ ادھر ہی دیکھو گے. اور یہ کشفی نظارہ ہو سکتا ہے دکھایا گیا ہو کہ یہ بزرگ انسان ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک کسی قسم کی گستاخی کے طور پر یہ نہیں کر رہا تھا. جہاں تک نعوذ باللہ اللہ کی بےزتی کا تعلق ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ہر طرف ہے. یہ ایک امکان ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے ثابت کرنے کے لیے کہ رخ کی کوئی بات نہیں، مختلف جگہ جا کے ٹانگیں ادھر کر کے دکھائی ہوں گی کہ تم نے اس طرح سے ٹانگیں ہٹا دی ہیں، ادھر سے میں ادھر ٹانگیں دوسری طرف کر رہا ہوں، یہاں ادھر بھی تو خانہ کعبہ ہے. پھر تو ہر طرف خانہ کعبہ کے انسان گھومے تو خانہ کعبہ کا مرکز وہی رہتا ہے اور انسان کو اپنے رخ بدلنے پڑتے ہیں. تو یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے دلیل دی ہو.
حضرت گرو بابا نانک نے کہ خانہ کعبہ سے تو بچ نہیں سکتے تم، جدھر بھی منہ کرو گے، جدھر بھی پیٹھ کرو گے، کسی نہ کسی شخص کی پیٹھ اور خانہ کعبہ کی طرف رہے گی، اور اس کے گرد بس رہے تھے لوگ، وہ غسل خانوں میں بھی جاتے تھے، دوسرے کاموں میں، ہر طرف خانہ کعبہ ان کے کسی نہ کسی کی پیٹھ کی طرف ہوتا تھا، کسی کی ٹانگوں کی طرف ہوتا تھا۔ تو یہ بھی امکان ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو، لیکن جو سکھوں کا خیال ہے کہ خانہ کعبہ اکھڑ کے ساتھ ساتھ گھومتا پھرتا تھا، یہ تو سکھوں کا خیال ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے، جہاں سے بھی تم اکھاڑے جاؤ گے، خدا کو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اس کا وجہ وہاں دیکھو گے۔ اب یہاں وجہ کا مطلب ہے اللہ کی توجہ اپنی طرف پاؤ گے۔ تمہیں توجہ چاہیے عبادت کے لیے، مسجدیں اس لیے عبادت کرتے ہو کہ خدا کی توجہ حاصل کرو، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ جو بدبخت اجاڑنے والے ہیں یہ تمہیں توجہ سے محروم کرنے کی بجائے اور بھی زیادہ توجہ کے لائق بنا دیں گے، اور جہاں کہیں جس طرف سے بھی تم عبادت کے لیے نکلو گے، جس زمین پہ نکلو گے، وہاں تم خدا کی توجہ کو اپنے لیے موجود پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ وسعت دینے والا بھی ہے۔ یہ بھی بہت عظیم وعدہ ہے۔ یہ سارے وعدے ان مومنوں سے ہیں جن کو مسجدوں کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں نئی وسعتیں عطا ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں کہاں سے کس کس رنگ سے تمہاری توفیق بڑھائے اور تمہیں نئی وسعتیں عطا فرمائے۔ اب یہ بات ختم کر کے وہی مضمون جو پہلے سے شروع ہوا تھا، کہتے ہیں وہ فلاں چیز پہ نہیں، فلاں پہ نہیں، آخر پر بتایا گیا کہ تم لوگ اگر عبادتوں میں دخل دو گے تو تم تو کسی چیز پہ ہی، تم ایک ایسی چیز ہو جس کے متعلق ہم یہ اعلان کرتے ہیں، باقیوں کے فیصلے قیامت کے دن کریں گے، تمہارا ابھی کر رہے ہیں کہ تم تو لازماً کسی چیز پر بھی نہیں، کیونکہ کھلم کھلا خدا اور بندے کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دوسرا مضمون یہ شروع ہوتا ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ ہو چکا ہے نا، اینما تولو، میں بھی بتاتا ہوں۔ تولو کا مطلب ہے منہ پھیرنا، ولّا کا مطلب ہے پیٹھ پھیر گیا، کہ کوئی چیز ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف کر دی جائے اس کو تولا کہتے ہیں۔ تو فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، تم جس طرف بھی جاؤ گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ کی توجہ کو اپنے لیے پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تعالی بہت وسعت دینے والا اور علیم بہت ہی علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ بات یہ ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اسی کا ہے، تو اس کا تعلق ہر مخلوق سے اپنایت کا ہے، ہر چیز اس کی ہے۔ کسی ایک چیز کو بیٹا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہر کائنات کی ہر چیز سے ایک مالک اور ملک کا تعلق رکھتا ہے، خالق اور خلق کا تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس تعلق کے سوا اس کا کوئی اور تعلق ممکن نہیں ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، جو زمین، آسمانوں اور زمین میں وہ سب اسی کا ہے۔ کل لہو قانتون، اور سب کے سب تمام تر اس کے فرما بردار ہیں۔ فرما بردار سے مراد یہاں وہ کانشیس فرما بردار نہیں ہیں، بعض لوگ تو کھلم کھلی بغاوت کرتے ہیں، پہلے ذکر گزر چکا ہے ان کا۔ یہاں دو معنوں میں فرما برداری کا لفظ سمجھنا چاہیے۔ اول یہ کہ خدا کے قانون کے تابع ہیں سب،
اس کی بادشاہی سے نکل ہی نہیں سکتے. ملکیت کا مضمون چونکہ بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تون اور کرہن تم چلے آؤ میری طرف، چاہو تبھی بھی آنا پڑے گا، نہ چاہو تبھی بھی آنا پڑے گا. تو قانتون میں وہ لوگ مراد ہو سکتے ہیں نمبر ایک، یعنی سب کے سب، ہر چیز جو خدا کے تابع فرمان ہے یا فرما برداری کے سوا اس کا اختیاری کوئی نہیں ہے، یعنی طبی قوانین میں ہر چیز اس کے تابع ہے. دوسرے کل میں بعض دفعہ بہترین اور اعلیٰ درجے کے لوگ مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور صحابہ کا ذکر کر کے قرآن فرماتا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. کلہم نہیں فرمایا وہاں کہ ان سب نے، بلکہ کل سب کے سب ایمان لے ہیں. مراد یہ جو قابل ذکر چیزیں ہیں، جو بہترین تم میں سے تھے، جو اس لائق ہیں کہ آسمان پر ان کا ذکر کیا جائے، وہ تو ایمان لے آئے ہیں. پیچھے جو رہ گیا وہ قابل ذکر لوگ نہیں ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ان معنوں میں جب عربوں کو خط لکھے تبلیغی تو اس میں یہی فرمایا کہ سارے ایمان لے ہیں، جو پیچھے رہند خون جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بس وہ رہ گیا. مطلب یہ نہیں تھا کہ آئندہ آپ ایمان نہیں لائیں گے، سب گندے ہو گئے ہیں. یہ مضمون سمجھنا چاہیے. یہ قرآنی محاورہ ہی ہے، اسی کی مطابق میں اس کو مسیح علیہ السلام نے اپنے حالات پر چسپاں فرمایا ہے کہ جو خدا کی نظر میں یہ مرتبہ حاصل کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ انہیں لے آئے دین کی طرف، ان کو وہ لاتا چلا جاتا ہے، اور وہ جب تک باقی نہیں آتے وہ کلن میں داخل نہیں، لیکن رد بھی نہیں ہوئے ابھی. لیکن اگر تم نے کلن میں آنا ہے تو ایمان کے رستے کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے. یہ دروازہ کھلے گا تو خدا کے حضور ان کل میں آ جاؤ گے جو ایمان لائے ہیں، اگر نہیں کھولے گا تو پھر تم باہر بیٹھے رہ جاؤ گے. تو یہ وہ مضمون ہے جو بہنیں یہاں بھی بیان ہو رہا ہے. کل لہو قانتون، یعنی اگر ہم عبادت کے معنی لیں اور جھکنا تبن اور اپنی صحیح فطرت ہونے کی وجہ سے، تو ظاہر بات ہے کہ نہ فرعون ابو جہل ایمان لایا تھا، نہ عتبہ نہ شیبہ، تو کلن کیوں خدا نے فرما دیا؟ تو مراد یہی ہے کہ ہر وہ نفس انسان، ہر وہ وجود جو خدا کے نزدیک شمار کے لائق ہے، وہ تو ایمان لایا لیا، وہ تو جھک گیا ہے یا جھک جائے گا، دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں. جو باقی ہیں وہ پھر اس قابل ہی نہیں کہ وہ کل میں شمار ہوں. بدیع السماوات والارض، سماوات آسمانوں کی جمع، سما کی جمع سماوات، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، سب جانتے ہیں. بدیع السماوات ہے زمین اور آسمان کا پہلی بار پیدا کرنے والا. خلق اور بدع میں ایک فرق ہے. جب کہتے ہیں خالق تو جتنی بھی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو خلق کہتے ہیں. جیسا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اس میں سب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں درس میں کھول چکا ہوں بات کو. ہر چیز جو پہلے سے موجود ہے مگر ایک نئی شکل میں ظاہر ہوتی ہے وہ خلق ہے. اب بچے کی تخلیق ہوتی ہے لیکن اس کا مادہ پہلے سے پیدا شدہ ہے، کہیں وہ جرم کی صورت میں، کہیں انڈے کی صورت میں، کہیں باہر موجود ہے جو ماں کھائے گی یا باپ کھائے گا تو پھر وہ ڈھلے گا ان چیزوں میں. لیکن خدا کی طرف سے پہلے سے تخلیق شدہ ہے، یعنی پیدا شدہ ہے. اس سے نئی شکلیں جو ظاہر ہوتی ہیں، بیج، اس سے پودے اگتے ہیں، ان سب کے لیے قرآن کریم کی ایک صورت میں بار بار خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن بدع جو ہے اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، کسی قسم کا کوئی وجود نہ ہو، اس سے جب چیز بنائی جائے تو اس کو بدع کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے،
یعنی اگر خدا نہ بناتا تو یہ مادہ نہیں تھا ہمیشہ کے لیے، جیسا کہ بعض آریہ اور بعض فلاسفر سمجھتے ہیں، بلکہ وجود سارے کا سارا خدا کی عطا ہے اور اس سے پہلے اس کی کوئی بھی شکل موجود نہیں تھی. یہ مطلب ہے بدی کا. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور ارض کا پہلی بار پیدا فرمانے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. بس اگر تم تعجب کرو کہ پہلی بار کیسے پیدا ہو گیا جبکہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ ایک چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو وہ بس اتنا ہی کہتا ہے. انما میں نے اس کے سوا اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا ہی کہتا ہے اس کے لیے جو اس کے تصور میں آئی ہے. کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے. یکونوں کا جو لفظ ہے یہ مضارع ہے، جس کا مطلب ہے ہو رہی ہے یا ہو جائے گی. تو بائبل میں تو ہے کہ پھر وہ ہو جاتی ہے، ہو گئی، وہ ہے کہ اس نے کہا اور وہ ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. خدا نے جب زمین و آسمان بنانے کا فیصلہ فرمایا تو اس کے بعد کتنے سال لگے؟ بعض سائنسدان کہتے ہیں 20 بلین سال. تو یہ کہنا کہ وہ ادھر کہا ادھر ہو گئی، یہ ایک بچگانہ تصور ہے جس کا بائبل میں کہیں کہیں ذکر ملتا ہے، مگر وہ خدا کا کلام معلوم نہیں ہوتا، بندوں نے اپنی طرف سے اس میں داخل کیا ہے. قرآن کریم چونکہ کلیتاً خدا کا کلام ہے، اس لیے بہت ہی خوبصورت محاورہ استعمال کرتا ہے. اس چیز سے کہتا ہے ہو فیکونو، بس وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے. کوئی تیسری چیز ایسی نہیں ہے جو بیچ میں حائل ہو سکے، اور اسی وقت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں ایک ذرہ کی بھی تاخیر نہیں، مگر تکمیل کے لیے وقت چاہتی ہے، اس لیے یکونوں کا لفظ استعمال ہوا. تو اصل مناسب ترجمہ یہ ہے وہ چیز ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے. میں نے اس کا ترجمہ جو قرآن کریم کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اس میں یہی کیا ہوا ہے، وہی ہے جو آغاز کنندہ ہے. یعنی بدی کا مطلب ہے آغاز کنندہ، وہی ہے جو آغاز کنندہ ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا. یعنی تخلیق کا آغاز کیا ہے اس نے، جس سے پہلے تخلیق کی کوئی شکل نہیں تھی. جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہونے لگتی ہے اور آخر ہو کر رہتی ہے. اس کا ہو جانا، اپنی تکمیل کے مراحل تک پہنچنا ایک قطعی یقینی امر ہے. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ وتأتینا آیہ. اور اب لا یعلمون کے تابع اللہ تعالیٰ نے بد مذہب لوگوں کا ذکر فرمایا، پہلے بھی فرما چکا ہے. یعنی کچھ تو ہے نا اہل کتاب، کچھ نہ کچھ علم ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ جہالت کی باتیں خود منسوخ کر بیٹھے ہیں، تو ان کو تو اہل کتاب کہہ کر بیان فرماتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو امیین ہیں، عرب کے باشندے خصوصیت سے پیش نظر، مگر اس کے علاوہ بھی دنیا میں ہیں بد مذاہب لوگ. قال الذین لا یعلمون، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، وہ وہی کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، ماننے والی بات ہی نہیں کہ خدا کسی سے کلام کرتا ہو، اگر کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کرتا. وہ لولا یکلمنا اللہ ہو، کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں کرتا. او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کیوں کوئی نشان نہیں آتا. جو بھی آتا ہے ان لوگوں کے پاس آ رہا ہے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ ہمیشہ سے ہی اس طرح کے لوگ ایسی باتیں کرتے آئے ہیں. قال الذین من قبلہم کذالک، اسی طرح قال الذین، ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کے مطابق قول، تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں.
قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے آیات یعنی نشانات کو خوب اچھی طرح کھول کر پیش فرما دیا ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں چھوڑی، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رکھی۔ آج کا کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے، ہو گیا آج کا سبق یہیں تک ہے۔ اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ، باقی انشاءاللہ سفر سے واپسی کے بعد۔ ٹھیک ہے۔